لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ دوست ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، مولوی سعید صاحب عنایت اللہ جو مدرسہ سعودیہ میں استاد بھی ہیں، ان کی ساس صاحبہ فوت ہوئی ہیں، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں، ہو گئے ہیں، سب کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے صفا مروہ کے چکر جو ہے کچھ زیادہ لگا دیے، لیکن آپ نے شروع اگر صفا سے کیا ہے، چونکہ صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ جا کے ایک چکر ختم ہوتا ہے، پھر مروہ سے صفا پہ آ کے دوسرا چکر۔ اگر شروع تم نے صفا سے کیا، پھر ایک آدھا چکر زیادہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ امر بالمعروف والنہی عن سب پر ہے، صرف علماء پہ نہیں، علماء پہ زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ حضور کی پوری امت کا کام ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی طرح حضور نے اپنے سارے صحابہ کو عرفات پہ حجت الوداع پہ خطبۃ الوداع میں حکم دیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہیں میری بات وہاں ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت کا علم ہے، ایک حدیث کا علم ہے، ایک مسئلے کا علم ہے، آگے پہنچاؤ۔ میرے بیٹے کو اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو حافظ بنائے، عالم بنائے، صالح بنائے، دعا کرو اللہ صالح بنائے۔ ڈاکٹر سلیم انگلینڈ والوں کی بیوی ہسپتال میں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ پاکستان سے احرام باندھا، نیت نہیں کی، شارجہ میں اسٹے تھا، وہاں کھول دیا، دوسرے دن پھر احرام باندھا، عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے جب پہلے احرام باندھا ہے، آپ سمجھتے ہیں چادریں باندھنے کا احرام، جب تک نیت نہ کرو کوئی احرام نہیں، سارا سال چادریں باندھ کے پھرتے رہو۔ ایسے تو جوگی بھی چادریں باندھ کے پھرتے ہیں، وہ بھی احرام میں ہیں۔ خدا کے بندے، احرام مانا ہے نیت کرنے کا، کہ جب 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، اب تمہارا احرام شروع ہوگا۔ تو تم نے نیت نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں، شارجہ آ کے تم نے اس احرام کو کھول دیا، پھر غسل کیا، پھر احرام باندھا، پھر نیت کی، عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، طواف نہیں۔ طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، وہ تو بعض علماء کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہمیں عمرہ نصیب کیا ہے تو ہم 2 رکعت شکرانے کی پڑھتے ہیں، لیکن حضور پاک نے بھی نہیں پڑھی اور صحابہ نے بھی نہیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح تو پھر نئی نئی باتیں نکلتی ہیں نا، کچھ تم نکالتے ہو، کچھ دوسرے بڑھا دیتے ہیں۔ عورت نے اپنے حصے کی جائیداد بھائی کے نام کر دی، 15 سال بعد ماں اور 25 سال بعد فوت ہو گئے، اب وہ کہتی ہے کہ میرا حصہ واپس کرو، جبکہ تینوں بہنوں کی جو کہ زندہ ہیں گواہی کے مطابق اس سب نے اپنی مرضی سے بھائی کے نام کی تھی۔ بہرحال اگر اپنی مرضی سے دی تھی تو اب کیوں پھر گئی؟ دیکھو جی، اب دے دی ہے، اپنی مرضی سے دی ہے، تو اب اس کو لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے نا، یاد رکھو، یہ درود پاک تو ہر ہم غم کا علاج ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دن کے اندر جو اوراد، جو وظائف پڑھتا ہوں، اس میں 4تھا حصہ آپ کے درود شریف میں خرچ کرتا ہوں اور 3 حصے جو ہیں باقی چیزیں پڑھنے میں لگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا درود شریف کو زیادہ بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا حضور، اب ایسا کروں گا کہ آدھا وقت جو ہے درود شریف میں اور آدھے وقت میں باقی سارے پڑھتا رہوں گا، اور پھر میں ضد اور پڑھاؤں۔
تو اس نے کہا حضور میں 3 حصے جو وقت ہے نا میرا، مثلا 4 گھنٹے تھے، اب 3 گھنٹے میں درود پڑھوں گا، 1 گھنٹہ باقی کی اولاد پہ خرچ کروں گا، اور پھر میں ضد اور بڑھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں 4 گھنٹے ہی درود پڑھتا رہوں گا اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن یکفی ہمک و غمک، تیرے ہر ہم اور غم کو درود مٹا دے گا۔ درود تو اتنی بڑی نعمت ہے، کیا سمجھتے ہو؟ لیکن شرط یہی ہے کہ دل سے پڑھو، زبان بھی گندی نہ ہو اور دل بھی گندا نہ ہو۔ اگر دل میں شرک ہے، کفر ہے، درود پڑھنے سے کچھ ہی نہیں ہو۔ اشراق کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ میرا بھائی اشراق جو ہے نا تقریباً آج کل 7:15 پہ شروع ہوتا ہے، اور اب آپ وہ جو ہے اس کا وقت وہی ہے، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں بس۔ اس کے بعد جب 9 بجیں گے تو اب چاشت کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہے زوال کے یعنی سورج کے سر پہ آنے سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورج سر پہ آ جائے پھر نماز پڑھنا منع ہے، جب تک کہ ڈھل نہ جائے۔ اگر کوئی آدمی حضرات شیخ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بی بی اشغالی، وہ کافر ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ تلبینہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے بندے، تلبینہ ہوتا ہے جیسے آپ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں اس کو، دلیا، ہم دلیا ہوتے ہیں، جو کا دلیا بناتے ہیں، اسی طرح کی تلبینہ ایک، یہاں تو خیر جا کے کہیں گے نا بڑے سٹور سے تلبینہ تو لکھا ہوا دیتے ہیں، تو اس کو بس دودھ میں، گرم دودھ میں ڈالا اور چمچے کے ساتھ جیسے دلیا کھاتے ہو کھا لو۔ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، اچھی بات ہے، جان چھوٹی ہوئی ہے، کیوں وظیفے پوچھتے ہو؟ حضور کے کتنے صحابہ تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا؟ اور بابا جتنی مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو نہیں ہوگا نا۔ بہرحال استغفار پڑھا کرو، اللہ چاہیں گے تو دیں گے۔ مجھے حافظ کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، وہاں بہت زیادہ عریانت ہوتی ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کو آفس کے لیے جانا پڑتا ہے تو آپ کے آفس والے آپ کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کسی کلب میں بھیجتے ہیں، ڈانسنگ کلب میں یا لاس ویگاس کے جوئے خانے میں۔ تم اپنے دفتر کا کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے عریانیت والی جگہ؟ ان جگہوں پر بھی نہ جاؤ تو کوئی عریانیت نہیں ہوگی۔ تم خود جو شوق کر کے جناب شام کو بیچ پہ جاؤ کہ سن بات دیکھوں، پھر تو عریانیت ہوگی۔ ویسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے نظر کی خیانت سے بچا، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، جب آنکھ کوئی خیانت کرتی ہے اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم دیکھ تو ادھر رہے تھے لیکن نظر خیانت ادھر کر رہی تھی، میرے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ چیز۔ تو یہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ نظر نہیں بہکے گی۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔